نظرانے میں دے رہے ہیں، نظرانے میں ضرورت نہیں کہ مثلا کوئی بات اچھی لگے تو سرکار کی محبت گنبد خزرہ کے تعلق سے، سرکار کے تعلق سے بات چل رہی ہے، کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دو، کوئی جملہ دل میں اثر کر جائے، سرکار کی محبت میں سرشار ہو کر کے سرکار کی رسالت اور نبوت کا نعرہ بنا دو۔ گنبد خزرہ کاٹ کرنے والوں مسلمانوں، اگر آپ نے گنبد کی تسلیم سے رسالت میں ڈوب کر سرکار کا نبوت اور رسالت کا نعرہ بلند کیا اور میرے نبی نے قبول فرما لیا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کا کوئی جواب نہیں، اور گنبد خزرہ کی امتوں کا بھی کوئی نمازی تکلیف ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز ابھی تو بہت سننا، ابھی کتنوں سے لگتا رہتا، ابھی تو ابتدائی جلسہ ہے، ابتدائی پروگرام ہے۔ رائے صاحب کو آپ کو پیٹ بھر کے سماج کرنا، پیٹ اور جلدی پیٹ بھرے گا لیکن کافی ٹائم میں آپ کا پیٹ بھرے گا، اس لیے کافی دیر تک انشاءاللہ رائے صاحب آپ کو سنائیں گے۔ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے بہت لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ورنہ تو 5 وقت کی گول ہو جاتی ہے، اور 8 آدمی 7 جمعہ آتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ اس کی بھی گول ہو جاتی ہے، شام کی وہ بھی گول ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کرنا ہے یہ اللہ کے حقوق ہے، اپنے رب کے حقوق ادا کرو گے تو رب کے پتے آپ کے حقوق جائیں گے، رب کی رحمتوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، آپ کے حقوق ادا کرنے سے رب ناراض ہو جائے گا۔ اب رب کو راضی کرنا ہے تو رب کریم قرآن میں فرماتا ہے اے میرے بندو اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ سورہ نساء 5واں پارہ ہے، آیت نمبر 64 ہے، 6واں رکوع ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ اے حبیب اگر یہ میرے چلتے جاؤ اور ظلم کر لیا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ سے مقصد کیا ہے؟ اور رسول اے حبیب آپ ان کی سفارش آپ کے رب کو توبہ قبول کرنے والا مہربان اللہ، ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، آپ سوچ رہے ہوگے تو سرکار کی بارگاہ سے گنبد خزرہ پر حاضری تو بہت بہت کی بات کریں گے، ہم کیسے سفر کر سکتے ہیں، اتنے پیسے نہیں تو سنو، بظاہر میرے سرکار گنبد خزرہ میں ہے مگر ہر عاشق اور سخی کے سینے میں موجود ہے، سنا ہے آقا رہتے ہیں مدینے میں، سنا ہے آقا رہتے ہیں مدینے میں، خلق ہے رہتے ہیں اس کو سننے کے سینے مصطفیٰ حضور قلب سے خلوص قلب سے حضور جگر سے سرکار کی گنبد خزرہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خدا بخیر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری، سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس لیے اپنے گناہوں کی اگر آپ کو توبہ کرنی ہے، مغفرت کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو رب آپ کے ساتھ راضی نہ ہوگا، اگر آپ کو راضی کرنا ہے تو رب کے حبیب کو وسیلہ بنانا پڑے گا، میں ان کے پاس سے خدا کچھ عطا کرے، میں ان کے پاس سے خدا کچھ عطا کرے، آشا غلط یہ حوث ہے رب کریم ہمیں اپنے سرکار کی سچی عقیدت اور الفت اور محبت آج نبی کی محبت میں یہ گنبد خزرہ کا انتخاب کیا ہے، یہ سرکار کا محبت، یہ سرکار کا عشق، یہ سرکار کا علم، یہ کسی حال سے ملے
امام اہل سنت نے، جو بندے سے بچایا امام اہل سنت نے، بہت امام اہل سنت نے، بہت سارے امام اہل سنت نے ہماری شریعت کی حفاظت فرمائی، امام اہل سنت نے ہمارے امام اہل سنت نے محبت رسول کی شمع ہماری امام اہل سنت نے، امام اہل سنت رسول کے سر کے آشا ہے تو امام اہل سنت کی شمع اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچانا، رب قرآن میں فرماتا ہے اگر اپنے رب کو راضی کرنا ہے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ اکبر، یہ نبی کا دربار ہے، جو آیا اور اس نے جو مانگا میرے نبی عطا فرمایا۔ آپ کے یہاں کے اندر دروازے پر کبھی کبھی شاعر آ جائے، آتا ہے، ارے شاعر آتا ہے، منگتا آتا ہے، آتا ہی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کہتے ہی نہیں کہ آئے گا کیا، شاعر آ جاتا ہے، منگتا کہا جاتا ہے جہاں اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا، بھکاری کہا جاتا ہے جہاں اسے ٹھیک کی جانی چاہیے، محتاج کہا جاتا ہے جہاں اس کی حاجت روائی کی جاتی ہے۔ میرے نبی کا دربار ہے، اللہ اکبر کی سرکار کی بارگاہ ہے، یہاں جو آیا میرے نبی نے اتنا نہ فرمایا، جو بھی آیا سرکار نے اس کو عطا فرمایا، جس تقریب آیا نیا نے عطا فرمایا، امیر آیا نیا نے اس کو عطا فرمایا، جہاں بھی آیا نیا نے اس کو عطا فرمایا، جس نے جو آیا میرے نبی نے عطا فرمایا۔ ابو بکر عطا مانتے ہیں نبی نے عطا فرماتے ہیں، عمر عطا مانتے ہیں نبی نے عطا فرماتے ہیں، عثمان غنی عطا مانتے ہیں نبی نے عطا فرماتے ہیں، حضرت علی شجاعت مانتے ہیں نبی شجاعت عطا فرماتے ہیں، نبی انہیں عطا فرماتے ہیں، جو آیا جس نے جو آیا میرے نبی نے عطا فرمایا، کبھی نہ فرمایا، اللہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ آتے ہیں، آپ کے اپنے شاعر بہت کماتے ہیں، منتا کماتے ہیں، مگر آپ کا عالم یہ ہے امیر ہیں، رئیس ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، خراب پتی ہیں، منتا آیا، شاعر آیا، مند بنا تو دے دیا، ورنہ بنا ورنہ مند بنا تو دے دیا، ورنہ منع کر دیا۔ اکثر لوگ منع ہی کر دیتے ہیں، مگر منع نہ کرو، قرآن کی سائز کو منع کرنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وہ محمد سائز منع کر، حبیب سائز کو منع نہ کرنا۔ نبی کے غلاموں، گنبد خزرہ کا انسان کا انکار کرنے والوں، نبی کے غلاموں، سنی شہید حجرہ مسلمانوں، ہمارے حبیب کی سنت سے شاعر آئے تو منع نہ کرو، جو ہو سکے اسے عطا کرو۔ ارے جو ہو سکے اسے عطا کرو، منع نہ کرو، مگر آج اکثر لوگ منع کر دیتے ہیں، دیتے کم ہیں، مگر اگر کسی کا منہ بن گیا دے دیا تو آپ نے اس کو ٹھیک کی ہے، آپ نے اس کے سوال کو پورا کیا ہے، آپ دے رہے ہیں، اس کی حاجت روائی فرما رہے ہیں، تو اگر آپ دے رہے ہیں تو شاعر اور منتا بھی آپ کو دے رہا ہے، آپ نے ٹھیک کی ہے تو شاعر فقیر منگتا اللہ کا بھلا کرے، آپ کے بچوں کا بھلا کرے، آپ آتے رہو، آپ کے بچے دیتے رہے، آپ خوش رہو، آپ کا پریوار خوش رہے، اللہ کے لوگ ہمیں سکون عطا فرمائے، فقیر طرح طرح کا دعائیں دیتا ہے، آپ نے معمولی مشکل کی ہے، فقیر نے بہت ساری دعائیں دی ہیں، مگر یہ دوبارہ آ رہے ہیں، آئے ہمارے مصطفیٰ نام ہو، تم کو دیکھنا پہنچتا ہے، پہنچتا ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں، ادب دربار اعلیٰ حضرت
نہ